MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز شرکائے اجلاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ نصیب کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم مہینہ ہمیں بار بار نصیب کرے، آمین۔ آمین بولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ مہینہ اور یہ بہار زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیب کرے، آمین۔ معزز بھائیوں، یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا آزمائشوں اور بڑے فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے، ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ کسی لچھے سے ایک دانہ جب گرتا ہے، اس کے بعد جو لگاتار جو دانے گرتے ہیں ٹوٹنے کے بعد، اس طریقے سے ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ کیا گیا، تیسرا فتنہ۔ اس طریقے سے فتنوں بھرے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے فتنے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج اب ہمارے لیے ہماری جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جملے پہ غور کیجئے، اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں کرونا وائرس کے نام سے بیماری تو پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بیماری کے نام پر جان کی حفاظت کے خاطر دین کو بھول گئے، دین کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں، نیکیوں میں جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، نیکی کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں كقطع الليل المظلم، تاریک رات کے مانند فتنے آئیں گے۔ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے 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 وہ کافر بن جائے گا۔ شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس دنیا میں وہ اپنے دین کو معمولی قیمت پہ بیچ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے دین کو اس دنیا کی حقیر سی پونچے کے لیے اس دین کو بیچ دے گا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان بھی دی، پر اللہ کے لیے ایک شرکیہ کلمہ انہوں نے نہیں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جن کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اور آخری تمنا پوچھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آخری تمنا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آخری خواہش ان کی پوری کرنے کے لیے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 2 رکعت تو ہلکی سے نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مشرکو، میرا جی چاہتا تھا زندگی کی آخری نماز ہے، لمبی سی لمبی کروں، طویل سے طویل کروں، لیکن میرے دل میں ایک خوف پیدا ہوا،
وہ خوف یہ ہے کہ میں اگر لمبی نماز پڑھوں گا تو تمہاری زبان پہ یہ بات آئے گی خبیب موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کیا ہے، تمہارے اس جملے سے بچنے کے لیے میں نماز کو مختصر کیا۔ ایک بڑی آزمائش والا جملہ مشرکین نے پھر ان سے کہا جب سولی پہ لٹکنے کے لیے جا رہے تھے۔ اصل میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں بڑے بڑے مشرکوں کو مارے تھے، بڑے بڑے مشرکین کو مارے تھے۔ اب مشرکین مکہ نے چاہا کہ خبیب کو حاصل کریں، اب خبیب جب مل جائیں گے تو انہیں سولی دیں گے، اور اپنے دل میں جو غصہ بھرا ہوا تھا اس غم کو، اس غصے کو بجھانے کے لیے عرب کے زمانے میں مسلح کیا جاتا تھا۔ مسلح کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد انسان اس کی ناک کاٹ دی جاتی ہے، کان کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اس کو ایک دھاگے کے ذریعے سے ایک پرو کے ایک ہار بنایا جاتا ہے جو گلے میں ڈال کے پھرتے ہیں، یعنی ان کے جو دل میں جو غم اور ان کے دل میں جو حسد بھرا ہوا تھا اس کو کم کرنے کے لیے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ان کے لیے آزمائش ہوئی، ان مشرکین کے ہاتھ لگے۔ جب وہ سولی پہ لٹک رہے تھے مشرکین نے کہا اے خبیب اب تو تمہارا جی چاہ رہا ہوگا نا، یہ چاہ رہا ہوگا تمہارے بدلے اس سولی پہ محمد ہوتے تو۔ اللہ اکبر، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا ایمان جاگ گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ فوراً کہنے لگے اے مشرکو، تم چاہتے ہو اس جگہ پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوں؟ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چھوٹا سا کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھوں، یہ بھی میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف تھے جو ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ میرے بھائیوں، واقعات بہت ہیں، علم بہت ہے۔ میرے ان دروس کا مقصد الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان جب ابتدا ہوئی تو رمضان کے ختم ہوتے ہوتے آپ کے پاس ایک علم کا ایک ذخیرہ آ جائے، انشاءاللہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس میں بہت سارے طلباء بھی ہیں، جوان حضرات بھی ہیں، تو ان سب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لے کے چلنا ہے، کیونکہ دین کی بنیادی چیزیں آپ کو معلوم رکھنا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں آپ ہمارا ساتھ یہ دینا ہے کہ آج درس میں ہم جو کچھ باتیں سنیں گے کل کے درس میں ہم تھوڑا 1-2 منٹ کے لیے انشاءاللہ آپ سے پوچھ لیں گے، آپ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صرف سننا نہیں ہے، انسان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا طریقہ تھا، تو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ میرے بھائی سچ کہیں، ایک رمضان کا ملنا بھی اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک رمضان کا ملنا بھی کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جو بندہ شہید ہوتا ہے اس سے بھی بڑا مقام پا سکتا ہے انسان۔ اللہ اکبر، آپ نے سوچا ہے ایک واقعہ کتب احادیث میں مروی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے، آ کے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا۔ اب دونوں نیکیوں میں آگے بڑھتے گئے، نیکی کرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا ایک بھائی جنگ میں شریک ہو گئے اور اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں شہادت کا مقام پر ہے، بہت بڑا مقام ہے، شہید ہو گئے۔ اب ایک دوسرا بھائی جو باقی تھا، وہ باقی بھائی زندگی میں نیکی کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 سال بعد، ٹھیک 1 سال بعد اس بھائی کی موت ہوئی بستر پر، یعنی وہ بھائی شہید ہوا تھا اور یہ دوسرا بھائی جو 1 سال بعد مر رہے ہیں وہ بستر پہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب وفات ہو گئی، تجہیز و تکفین کا معاملہ بھی عمل میں آیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہونے والا بھائی تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو بستر پہ مرنے والا بھائی پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ خواب سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ 1 سال پہلے مرنے والا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اتنا بڑا مقام پایا ہوگا، لیکن وہ آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے، وہ بھائی جو 1 سال بعد مرنے والا اور بستر پہ مرنے والا جنت میں پہلے جا رہا ہے۔
समझ में आया वाक़या आपको? समझ में आया? तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, वाक़या सुनाया। सारे सहाबा परेशान, कैसे हो सकता है ऐसा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये वाक़या सच्चा वाक़या है। कहा कि क्या वो दूसरा भाई जो बाद में बिस्तर पे मरा, क्या वो भाई एक रमज़ान ज़्यादा पाया कि नहीं? अल्लाह अकबर। कहा कि वो भाई जो बिस्तर पे मरने वाला एक रमज़ान ज़्यादा पाया कि नहीं? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी बिल्कुल। वो सहाबी जो 1 साल बाद मरे, उन्हें रमज़ान में इबादत करने का मौका मिला, कुरान पढ़ने का मौका मिला, क़ियामुल लैल करने का मौका मिला और शब-ए क़दर को पाने का मौका मिला। इसलिए अल्लाह ताला शहादत से भी ज़्यादा बड़ा मकाम उन्हें दे दिया। और जन्नत में मैं देख रहा हूँ एक दूसरे का फासला ये है, जिस तरीके से आसमान और ज़मीन का फासला है, उस तरीके से उन्हें दर्जात में रखा गया है। बाद में मरने वाला आसमान की बुलंदी पर जन्नत में फाइज है और शहीद होने वाला जमीन की जो पस्ती है वहां पर फाइज है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। वाकई समझ में आया? वाकया हदीस में है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए क्या नसीहत है? एक रमज़ान का मिलना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कदर करने वालों के लिए। इंशाअल्लाह रमज़ान से फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह, इखलास के साथ, खालिस अल्लाह के साथ। एक रमज़ान भी हमारी आखिरत बना देगा। याद रखिए, बद्दुआ, बद्दुआ किसे कहते हैं? एक होती है दुआ और एक होती है बद्दुआ। बद्दुआ कहते हैं, मालूम है ना, किसी के खिलाफ दुआ करना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इत्तक़ि दअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। कहा कि लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि अल्लाह और उसके मजलूम के दरमियान कोई आड़ नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी कायनात के सरदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में खुद फरमाया, अना सय्यिदु वलद इब्न आदम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले इंसानों का सरदार अल्लाह ने मुझे बनाया। वला फ़ख्र, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं, यानी अल्लाह ने मुझे मकाम दिया है जिसकी वज़ाहत मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। इस सय्यिदुल बशर है। और इधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्तों के सरदार हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है? सारे फरिश्तों के सरदार हैं। अब देखिए, इस कायनात के सारे फरिश्तों के सरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ते हुए पहले सीढ़ी पे पैर रखा, आमीन बोले, दूसरे सीढ़ी पे पैर रखा, आमीन बोले, तीसरे सीढ़ी पे पैर रखा, आमीन बोले। साहबा को बात समझ में नहीं आई। ऐ अल्लाह के नबी, आपने कई मरतबा जिंदगी में मिंबर चढ़ा लेकिन आमीन नहीं कहा, आप क्यों आमीन कहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को समझाया। कहा, क्या है मेरे साहबा, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर 3 आदमियों की बर्बादी के लिए बद्दुआ दी और मुझसे कहा कि इस पे तुम्हें आमीन बोलना है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सोचो, बद्दुआ करने वाले कौन हैं? बोलिए, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बारकल्लाहु फीक। और बद्दुआ पे आमीन बोलने वाले कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बद्दुआ कभी रद्द हो सकती क्या? ये बद्दुआ कभी रद्द हो सकती है? कभी रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी कौन है? ये 3 आदमियों में से होने से हमें बचना है। अल्लाह ताला हमें 3 आदमी बनने से बचाए, आमीन। पहला वो आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने माँ बाप को पाता है, जिंदगी में माँ बाप को पाता है। यहाँ जवान बच्चे भी बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है उनके सामने। माँ बाप, इन दोनों की खिदमत करके इंसान कितना बड़ा दर्जा जन्नत में हासिल कर सकता है। कहा कि कोई आदमी माँ बाप को पाया, उनकी इज्जत भी नहीं किया, उनकी कदर भी नहीं किया, उनके साथ उसने सुलूक भी नहीं किया, उनके साथ जोर से बात करना, उनका एहतराम नहीं करना, उनके हुकूक अदा नहीं करना, ऐसे दुनिया में रहा यहाँ तक कि उसके दोनों माँ बाप इस दुनिया से चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आदमी बर्बाद हो जाए मोहम्मद जो माँ बाप की कदर नहीं करता, उसके लिए आप आमीन कहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। और दूसरा वो आदमी जहाँ पर
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، یعنی آپ کا نام آئے تو وہ آدمی کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بولا وہ آدمی بھی برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور آواز سے تو نہیں، دل میں تو صحیح انسان کہنا چاہیے۔ تو کہا کہ دوسرا وہ شخص ہے جہاں آپ کا نام آئے وہاں پر آپ پہ درود نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے۔ کہا کہ آمین۔ تیسرا وہ آدمی جو رمضان کے مہینے میں داخل ہوا، رمضان کے مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیا۔ عام دنوں میں جس طریقے سے بغیر روزے کے رہتے ہیں، جس طریقے سے جو ہے بغیر قرآن کی تلاوت کے، ایسے ہی عام دنوں کی طرح زندگی گزار دیا۔ کہا کہ وہ آدمی بھی برباد ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ تین بڑے اس دنیا کے ملعون اشخاص ہیں جس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تینوں میں ہونے سے بچائے، رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج کے درس سے مجھے آپ کو یہ پیغام بھی دینا ہے، وقت بہت کم ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے مضامین پہ علم کا ذخیرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوں گا، لیکن ابتدا ہے، پہلا دن ہے، مجھے آپ کو بہت ساری باتیں آپ سے کہنی ہے۔ پہلی بات، ہم جو بھی دنیا کی حدیث کی کتاب اٹھاتے ہیں، پہلی حدیث کیا پڑھتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس دنیا میں جتنے بھی محدثین ہیں، مالک موطا کی ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں اپنی حدیث کی کتاب کی ابتدا پہلے انما الاعمال بالنیات سے کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کا جو بھی حدیث پڑھنے والا انسان حدیث پڑھنے کے لیے جب کتاب کھولے گا سب سے پہلے وہ اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ پڑھانے والا انسان اپنی نیت کی اصلاح کر لے، پڑھانے کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہو۔ پڑھنے والا طالب علم جب بھی وہ کتب احادیث کو کھول کے علم حدیث حاصل کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھتا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن میں بات یہ آ جائے کہ وہ پڑھتے ہوئے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لے، اللہ کے لیے کام کرے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی کام اس کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حدیث میں کہتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها اب امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کہا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بولیں گے جی؟ بے پار کرنا نہیں، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت ہم نہیں کر سکتے، تو اس شہر کو چھوڑ کر اس شہر کی طرف منتقل ہونا جہاں پر ہمیں اللہ کی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ جو ہجرت کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اس کو تو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہجرت کا کیا ثواب ہے؟ الہجرۃ تہدم ما کان قبلها۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتے، گویا کہ ماں نے آج ہی بچے کو جنا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ انسان۔ تو اسی طریقے سے کہا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہجرت کا کوئی اور مقصد تھا، کوئی تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی آدمی کوئی لڑکی وہاں پر اچھی ہے وہاں پر شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ آدمی تو ہجرت تو کیا لیکن نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کو ہجرت کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ جس مقصد کے لیے وہ جا رہا ہے وہ چاہے تو ملے چاہے تو نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے بہت بڑی نیکی کر رہا ہے لیکن نیکی کرتے ہوئے پیچھے اس کا کیا ہے؟ اس میں جو ہے نیت میں خلل ہے، اخلاص نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اتنی بڑی نیکی جو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی تھی اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث، جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ عنہ جب بھی حدیث بیان کرنے لگتے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے،
اس حدیث کے معنی کو اثر ان کی زندگی پہ ہوتا تھا. جب بھی حدیث بولنے کے لیے کھڑتے بے ہوش ہو کے گرتے. دو آدمی ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے, پھر بیان کرنے جاتے, پھر بے ہوش ہو کے گرتے. تین مرتبے بے ہوش ہو کے گرتے. کیوں؟ وہ ہماری طرح پتھر دل نہیں تھے, بلکہ یہ حدیث کو سنتے ہوئے سناتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بلائے گا, 3 لوگوں کو بلائے گا اور 3 آدمیوں کے ذریعے سے جہنم کی ابتدا کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان تینوں میں ہونے سے بچائے, آمین. لیکن دیکھیے یہ 3 آدمی کون ہے, کبھی آپ غور کیا؟ اللہ اکبر. یہ 3 آدمی, پہلا وہ شخص ایک مالدار کو اللہ لائے گا. اللہ پوچھے گا بندے میں نے تُونے دنیا میں رہتے ہوئے بہت کچھ مال سے نوازا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں نے لٹایا, تیرے راستے میں دیا. اللہ کہے گا کذب, تو جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹا ہے کہ تجھے تو میں نے مال دیا, لیکن تو مال خرچ کرتے ہوئے تیرے دل میں کیا تھا وہ مجھے معلوم ہے, وہ یہ تھا 4 آدمی میں تو لوگ تیری تعریف کریں, 4 آدمی تیری تعریف کریں. تعریف سننے کے لیے تو نے کام کیا, فقد قیل, وہ تو تجھے دنیا میں مل گیا جو تو چاہ رہا تھا. آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں. فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو, اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا وہ آدمی آئے گا جو قرآن مجید کا قاری ہوگا, عالم ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے قرآن پڑھنا دیا تھا, عالم بنایا تھا, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اس قرآن مجید کو لوگوں کو سنایا, تیرے دین کی باتیں لوگوں کو سکھایا. اللہ کہے گا کذب, تو جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹا ہے کہ تو علم تو حاصل کیا, لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت میں کھوٹ تھا, تیری نیت میں کھوٹے تھا. قرآن اس لیے اچھا پڑھتا تھا 4 لوگ تیری قرات کی تعریف کریں. لوگوں کو قرآن اس لیے پڑھا رہا تھا کہ تیری نیت یہ تھی کہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے. اگر ایسی بری نیت سے تو نے پڑھا ہے, وہ مجھے معلوم ہے جو چیز تو چاہ رہا تھا وہ دنیا میں مل گئی, آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں. اٹھا کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر. تیسرا وہ آدمی لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے ظاہر میں شہید ہوا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ کہنے کے لیے میرا دل سخت ہے, میں کہہ رہا ہوں, اور آپ کا دل سخت ہے کہ آپ سن رہے ہیں. ہمارے صحابہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سناتے ہوئے ان کے دل دہل جاتے تھے, صحابہ کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. اللہ اکبر. تیسرا وہ آدمی شہید ہوگا, شہادت کے مقام پانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگارا تیرے راستے میں لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا کذب, تو جھوٹا ہے. اس لیے جھوٹا ہے تو نے اللہ کے راستے میں نام کہہ کر تو نے لڑا, لیکن تیری نیت یہ تھی کہ تیرے قبیلے والے لوگ کہیں میرا قبیلے کا جو آدمی لڑا وہ بڑا بہادر انسان تھا. اللہ اکبر. فقط قیل, وہ تجھے مل گیا جو تو چاہ رہا تھا. تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائی اس واقعے سے, اس حدیث سے میں آپ کو بہت کم وقت میں بڑی حدیث سنا کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے معزز بھائیوں, تم سے یہی پیغام ہے کہ رمضان کی جو بھی نیکی کے ہم کام کریں گے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں, نیت کی اصلاح کر لیں. ایک نیکی بھی کل قیامت کے دن ہمیں نار جہنم سے بچا سکتی ہے. اگر کوئی آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈھیر ساری نیکیاں لائے, شہادت بھی پایا ہوا ہو, لیکن نیت اگر خراب ہے, لوگوں کی تعریف سننا ہے, ہماری نیکی برباد ہو جائے گی. اور ایک جملہ کہتا ہوں, وہ جملے پہ غور کیجیے. جس نیکی میں یا جس کام میں اخلاص ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت دیتا ہے اور اس کام میں استقامت نصیب کرتا ہے. جس کام کے پیچھے اخلاص ہو اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور اس میں پائیداری نصیب کرتا ہے. اگر تم نے اخلاص سے آج یہ کام کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچاتا رہے گا. انشاءاللہ اپنی نیت خالص کریں گے, انشاءاللہ اپنی نیت کو خالص کریں. قرآن مجید میں آپ نے آج تراویح میں ایک دعا سنی, حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعا کیا تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میری کام جو میں نے کیا ہے اس کو قبول فرما. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. دعا چھوٹی ہے لیکن اس دعا کو جب بھی ہمارے اسلاف اکرام پڑھتے زاروں قطار روتے اور کہتے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. ہمارے اسلاف اکرام کہتے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك. کیا دعا کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے نشانات مٹ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم تم اور تمہارے فرزند اسماعیل علیہ السلام مل کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے ختم ہونے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگارا میں نے تیرے خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دیا ہے, اے اللہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کو قبول فرما. اللہ اسلاف کہتے ہیں اللہ کے خلیل ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور تمہارے دل میں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں آپ کی یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے پھر بھی ڈر رہے. کیوں؟ اخلاص عمل میں ذرا برابر بھی کمی آ گئی وہ نیکی برباد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی جب بھی نیکی کرو اس دعا کا اہتمام کرو. جب بھی نیکی کرو اللہ سے دعا کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے ساتھ دعا پڑھیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ بہت پیاری دعا ہے. کس کو یاد ہے دعا ہے؟ میں چاہتا ہوں کل آتے ہوئے انشاءاللہ سب اس دعا کو یاد کریں گے اور جو کچھ باتیں ہوئی انشاءاللہ اس میں آپ سے کچھ 1 منٹ میں سوال کیا جائے گا, آپ اس کا جواب دیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں بہت سارے احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ نصیحتیں انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں جاننے کی کوشش کریں گے. سوال یہی ہے کہ ہم سنتے ہوئے اپنی نیت کی اصلاح کریں اور جو بھی ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارا یہ رمضان تو نے ہمیں نصیب کیا ہے زندگی بھر اس رمضان کو ہمیں نصیب فرماتا. آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہمارے سامنے گزشتہ رمضان میں تھے, ہمارے ساتھ ہنس رہے تھے, ہمارے ساتھ کھا رہے تھے, ہمارے ساتھ پی رہے تھے, ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک تھے لیکن آج نظر آتے نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی صلاۃ المودع. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. جب تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اس نماز کی کیفیت ہی کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. جب بھی ہم قیام کریں گے جب بھی ہم رمضان پائیں گے یہ سمجھ کے قیام کرو, یہ سمجھ کے رمضان کو حاصل کرو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہے. یہ سمجھ کے عبادت کرو. ہماری عبادتوں میں اخلاص آئے گا, ہماری عبادتیں اللہ کے پاس رنگ لائیں گی, اللہ کے پاس شرف قبولیت حاصل کریں گی. انہی باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو رمضان المبارک میں امن و امان نصیب فرما. اے اللہ جس طریقے سے آج ہم نے امن کے ساتھ تراویح پڑھی ہے اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں پورا رمضان تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے مجبور ہے ان کے پریشانیوں کو مجبوریوں کو دور فرما. اے اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ سازش کرنے والوں کی سازش کو ناکام کر دے, دشمنوں کی عیاریوں کو مکاریوں کو اے اللہ ناکام کر دے. پروردگارہ اس دنیا میں جو کرونا وائرس کے نام سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ رمضان کی حالت میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس وبا کا خاتمہ اے اللہ تو جلد از جلد فرما. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرحيم ورب حليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.